السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZKF نیوز کے ساتھ طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، چند دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت نے ایک آرڈر جاری کیا جس کے تحت کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز کی جو طالبات ہیں اور ٹیچرز جو ہیں ان کے لیے حجاب کا آرڈر جاری کیا گیا کہ وہ جب کالجز میں آئیں تو باپردہ ہو کر آئیں، چونکہ ماحول جو ایسا معاشرے میں دن بدن بڑھ رہا ہے تاکہ بے روی سے بچا جائے اور کرائم کی شرح کم سے کم ہو اور معاملات زیادہ بہتر سے بہتر ہوں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جب حکم کیا گیا، جب یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تو اس کو تمام کے تمام مذہبی جو طبقہ ہے انہوں نے بھی اور باقی بھی تقریباً دیگر حضرات نے بھی اس حکم کو سراہا، چونکہ کشمیر کا جو کلچر ہے وہ اور بحیثیت مسلمان یہ ایک انتہائی مناسب فیصلہ حکومت نے جو ہے یہ کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس فیصلے کے بعد کچھ لوگوں نے گو کہ اس کے خلاف بھی باتیں کی کہ جی یہ شاید سیاسی سکورنگ ہے، یہ جو بھی ہے، بہرحال مختلف انداز میں لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرے کیے۔ لیکن سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ اس فیصلہ کو اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ قرآن کریم کی آیات طیبہ کے مطابق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور ہمارا جو کلچر ہے کشمیر کا، اس کے بالکل یہ عین مطابق یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس فیصلے میں یقیناً ہماری بچیوں کی، ہماری خواتین کی سیفٹی ہے، عزت ہے، احترام ہے۔ تو اب اس فیصلے کے بعد ایک پرابلم کریٹ یہ ہوئی کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں جو ہمارے وہاں ممبران اسمبلی ہیں ان میں سے 3 حضرات یا 4 حضرات نے ایک تحریک التوا پیش کی اور کہا جی کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو تحریک التوا جو ہے وہاں سبمٹ کروائی، اس کے اوپر انہوں نے سورہ احزاب کی آیات بینات لکھی جو بالکل بڑے کلیئر ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی، کسی قسم کی کوئی ایسی اس کی ڈیفینیشن کرنے کی، کوئی ایسی ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بہت بڑا کوئی مفسر ہو کو وہی کرے۔ بالکل نارمل اور کلیئرلی وہاں پر مینشن ہے کہ عورتیں جو ہے وہ پردہ کریں، گھروں سے باہر نکلیں تو پردہ کریں۔ ان حضرات نے اوپر تو اس کو ذکر کیا، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کی سارے ذکر کرنے کے بعد پھر نیچے ایک پوری ایک رام کہانی جو ہے وہ لکھی گئی، اور اس رام کہانی میں یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ کسی بھی طرح جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اس طرح کا فیصلہ ہے کہ جس طرح افغانستان میں فیصلہ کیے جاتے ہیں، جس طرح وہاں جو ہے وہ پردے کی پابندی ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ یہاں جن حضرات نے یا جن خواتین نے یہ تحریک التوا جمع کروائی، اس میں ایک تو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی تو یہ مجبوری ہے چونکہ ان کا جو پارٹی کا کلچر، ان کا پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ یقیناً آزاد خیالی پر مبنی ہے، لیبرل جو ہے وہ سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے تو یہ پیش کیا جانا ایک اچنبھے کی بات نہیں تھی، نارمل کہانی تھی۔ لیکن سب سے اہم بات اس پورے کے پورے سینیریو میں یہ تھی کہ اس میں آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی ہماری محترمہ نثارہ عباسی صاحبہ جو ہیں، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جو کہ MLA ہیں، انہوں نے بھی، ان کا بھی نام اس کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا، جس پر ہمیں تشویش بھی ہوئی اور ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور رابطہ کر کے ان کا ویڈیو پیغام لیا کہ آخر کیا سبب ہے محترمہ، آپ ایک بڑے ہی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر آپ کا جو پاسٹ ہے وہ بھی ہم سب لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ نے NGO میں بھی کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں بھی آپ سرگرم ہیں، لیکن ہر جگہ پر آپ نے اپنے اخلاقی اقدار کو کبھی گرنے نہیں دیا، باوجود اس کے کہ آپ خواتین کے حقوق کی تنظیم چلاتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی ان خواتین کی حمایت نہیں کی جو کہ مادر پدر آزادی کی بات کرتی ہیں، جو میرا جسم میری مرضی جیسے جو ہے وہ واہیات نعرے لگاتی ہیں، بلکہ ہمیشہ جو خواتین کے جائز حقوق جو ہیں، جو اسلام نے دیے، جو قرآن نے دیے اور جو ہمارے معاشرہ سلب کرتا ہے، اس کے خلاف آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ آواز بلند کی۔ آخر کیا سبب ہوا کہ آپ نے یہ سارے کے سارے اس سینیریو کے باوجود، اپنے پاسٹ کے باوجود، آپ نے ایک ایسے لیٹر پر سائن کیوں کیا یا وہاں پر آپ کا نام کیوں استعمال کیا گیا جو کسی بھی طرح آپ کے شخصیت کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا؟ تو یہ میں نے ان سے انٹرویو کیا اور اس کے بعد ان کو میں نے ویڈیو لنک میں ان کو میں نے اپنا سوالات بھیجے تو انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا، اور یقیناً ان کا جو جواب تھا وہ انتہائی معقول ہے، وہ آپ خود وہ جواب سنیے اور سننے کے بعد فیصلہ کیجئے، تاکہ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ بڑا ظالم ہے اور ہم ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ہم کہیں سے کہیں بات کو لے جاتے ہیں، تو کم از کم جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، جن کی حقیقتیں ہمیں پتہ ہیں، کم از کم ان کے بارے میں اگر اس طرح کی صورتحال کوئی کرے تو یقیناً ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حقائق جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں۔ تو اس لیے میں نے ان کا جو ہے وہ ویڈیو پیغام لیا
اور ان کا ویڈیو پیغام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ خود اس پیغام کو سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ وہ جو فرما رہی ہیں وہ کیا ان کا جو فرمانا جو ہے جو بتانا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں. یقیناً ہے جو ان کی پاسٹ ہے وہ بالکل اس بات کی گواہی دیتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ انٹرویو ان کا یہ کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سنیے اور فیصلہ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ طارق بھائی. پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے پہلا یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سائن کیوں کیا. اس کی میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس جو تحریک التوا کا ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, اس کو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اس پر میرا سائن, میرا دستخط موجود نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کہیں نام پہلے ناصرہ تھا, پھر اس کو کریکشن کر کے نثارہ لکھا گیا, اور اس کے علاوہ اس کے اوپر میرا کوئی دستخط نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کل بھی ایک اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کیا, اس میڈیا والوں کو بھی میں نے بتایا کہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 کے حوالے سے جو پردے کا حکم ہے اس کی وضاحت کی حد تک میرا اتفاق تھا. لیکن اس تحریک التوا کے اندر جو باقی چیزیں, جو باقی باتیں جن پہ آپ سارے جو آبجیکشن کر رہے ہیں وہ نہ تو میں نے ان کو پڑھا اور نہ میرے ساتھ ان کو کسی نے ڈسکس کیا اور نہ میرا ان سے اتفاق تھا نہ ہے. اس کی میں بہت پہلے سے وضاحت کر چکی ہوں. اگر میں خود حجاب کرتی ہوں, میں خود پردہ کرتی ہوں, تو پھر میں کیوں دوسروں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کروں گی. اور ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے بہتر